إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى في موضع آخر: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر: الدنیا كلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہیں تھے بھی مسلمان موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان پوری نہ ہوگی داستانوں میں. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے. ہر قسم کی بڑائی تعریف اسی کے لیے سزاوار ہے جس کے حکم کے بغیر درخت سے ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آتا، نیچے نہیں گرتا. اس کی بادشاہت زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے، ہواؤں میں بھی ہے، خلاؤں میں بھی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بڑی طاقت اور قوت والا ہے وہ ہمارا رب جو ہر چیز پر قادر ہے.
بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں توحید کی بیش قیمت دولت سے اور نعمت سے نوازا۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی، آسمان بنایا، زمینیں بنائیں، سورج چاند بنائے، ستارے بنائے، غرضے کے سدھا قسم کی نعمتیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی بنائی، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتایا ہے۔ ایک چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان جتایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے تمہاری ہدایت کے لیے میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ نے احسان جتایا ہے۔ اگر رسول ہماری طرف نہ آتے، ہمارے نبی، تو واقعی ہماری زندگی کتنی ابتر ہوتی، کتنی خراب ہوتی، ہم کہاں جاتے، کون سی گمراہی میں جا کر گرتے، کون سے گڑھے میں جا کر گرتے۔ لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کو بھیج کر کے ہماری ہدایت فرمائی اور ہمیں جہنم میں جانے سے بچایا۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہنم کے بالکل گڑھے پر، اس کے کنارے پر جا چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی تشریف لائے اور ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کی، ہم نے کھرے اور کھوٹے کو سمجھا، اور اللہ نے یہ عقل سلیم بھی اسی لیے دی ہے ہمیں کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز اور تفریق کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کس راستے پر چل کر ہماری نجات ہو سکتی ہے اور کس راستے پر جا کر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی خراب ہو سکتی ہے، عقبہ بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تمہید کے طور پر یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی بیان کی۔ میں نے گزشتہ خطبے میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز نکاح کے تعلق سے اور اس کی نسبت سے بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں، وہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ العزیز بیان کی جائیں گی۔ میں کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے نیک نیتی سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ زبان تو میری ہے لیکن بات مدینے والے کی ہے۔ میں اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہوں، نبی کا فرمان سناتا ہوں، اب یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ کس کے دل میں بات صحیح ڈالے گا، کس کے دل میں اتارے گا وہ بات، کون نبی کی بات کو مانے گا، کون نبی کی بات سے انکار کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا اپنے آخری ایام میں، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ایک ایک آدمی، ایک ایک امتی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہر آدمی؟ تو آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات کو مان لیا وہ جائے گا، اور جس نے میری بات سے انکار کر دیا وہ گیا کام سے۔ بھئی جنت اور دوزخ دو چیزیں بنائی ہیں، جو نبی کی بات کو مان لے گا، نبی کی اتباع کر لے گا، وہ جنت میں جائے گا، نبی نے فرما دیا، اور جو نبی کی بات سے انکار کرے گا وہ اس کا اپوزٹ ہے۔ پھر چلیے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مومنو،
اپنے رب سے دعا کیا کرو کہ ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی نصیب فرما، آخرت کی بھی بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دینا۔ اس کی وضاحت پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے کر دی گئی ہے کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے۔ آج ہم حدیث کی روشنی میں اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح میری سنت سے ہے، اور جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں۔ تو گویا نکاح فرض ہے، اور نکاح اللہ کے نبی کی وہ سنت موقدہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس سے انکار کرتا ہے، رہبانیت اختیار کرتا ہے، اور رہبانیت اسلام کے اندر حرام ہے۔ چند صحابہ آئے مائی عائشہ کے پاس اور کہا کہ مائی عائشہ یہ بتائیے اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ پردے سے انہوں نے بتا دیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، اور وہ نوجوان تھے غیر شادی شدہ۔ تو کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، بس نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں بھی نکاح نہیں کروں گا، میں بھی مٹھ میں جا کر کہیں بس اللہ 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 بس یہی رٹ لگاؤں گا، جیسا کہ آج کل تم نے دیکھا ہوگا۔ آج بھی اس طریقے کے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو مائی عائشہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا جب آپ گھر تشریف لائے، تو آپ نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے کچھ جانکاری ملی ہے کہ تم لوگوں کا کچھ ایسا خیال ہے۔ وہ بات صحیح تھی، خاموش رہے۔ تو کہا کہ دیکھو میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، ان کے فرائض ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اٹھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ رکھتا ہوں۔ اور کہا میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، ان کے فرائض ادا کرتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، سمجھ لینا اگر تمہارے ذہنوں کے اندر اس طریقے کی کوئی بات ہے کہ بیوی بچوں سے علیحدہ رہ کر کے ہی اللہ کو یاد کیا جائے، تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ جاؤ خلاص، باہر جاؤ، اسلام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے آدمی اکیلے کوئی مٹ جھوپڑی بنا لے اور وہاں اللہ 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 کرتا رہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ بہرحال النکاح من سنتی، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میری سنت سے ہے۔ تو ہر ماں باپ کی، ہر ذمہ دار کی، ہر گارجینز کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب نکاح فرض ہے اور نبی کی سنت سے، سنت موقدہ ہے، اگر جو بھی نکاح سے انکار کرے گا تو آپ نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جو نکاح سے انکار کرے۔ اور وہ بات میں نے نکاح کے فوائد، اس کے مقاصد، اس کے اغراض پچھلے خطبے میں بتا دیے ہیں، حدیث کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اگر پھر میں ان چیزوں پر جاؤں گا تو جو چیزیں مجھے کہنا ہے آج کے خطبے میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ اتنے مہر پر
فلاں کی بیٹی آپ کے نکاح میں ان لوگوں کی موجودگی میں دی جاتی ہیں، آپ نے قبول کی، تو بچہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب ذمہ داری جو ہے اس بچے پر آ گئی، اس نے مہر بھی قبولا اور نان و نفقہ بھی قبولا، اور پوری زندگی ساتھ رہنے، مرنے اور جینے کا وعدہ کر لیا قاضی سے اور تمام حاضرین مجلس سے کہ میں قبول کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس کی حیثیت 10,000 روپے مہر دینے کی ہے نکاح کے وقت، اور لڑکی کے گارجینز، اس کے سرپرست یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 روپے کا مہر بندھے گا، 99,000 کا نہیں بندھے گا۔ اگر والد خاموش ہے تو چچا دوڑا پھر رہا ہے، کودا پھر رہا ہے، کوئی خالو دوڑا پھر رہا ہے، کوئی پھوپا دوڑا پھر رہا ہے، نہیں کوئی خاندانی آدمی اس میں انگلی کر رہا ہے، نہیں، 1,00,000 سے 99,000 کا مہر نہیں بندھے گا۔ اس کی تم نے طاقت دیکھ لی تھی، جب رشتہ کیا تھا تم نے بہت ٹٹولا تھا، اس نے بھی تمہیں ٹٹولا تھا، تم نے بھی اسے ٹٹولا تھا، اب اس کو بے عزت کر رہے ہو سماج میں۔ تم نے سب کچھ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اپنا داماد چنتے ہیں اور اپنی بیٹی دیں گے، اور اب بیٹی دیں گے تو پھر کسی طریقے کا اپنے داماد کے ساتھ میں کوئی بھی ایسا غلط حربہ نہیں کھیلیں گے جس سے ہمارے داماد کو، ہونے والے داماد کو، ہمارے سمدھی کو، ہمارے رشتہ دار کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مومن کی شان نہیں ہے یہ، ایک مسلمان کی شان سے پرے ہے یہ بات کہ وہ نبی کی بات کو ٹھکرائے اور اپنی بات کو منوائے۔ کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ کم مہر پر، کم خرچ پر جو نکاح ہوگا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کم مہر پر کر دو بیٹیوں کے نکاح، کم خرچ پر کر دو بیٹیوں کے نکاح، بہنوں کے نکاح، انشاءاللہ نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ امر ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے فائدہ ہوگا؟ پہلی بات تو ان دونوں کے دلوں کو اللہ کم مہر پر، کم خرچ پر ایسا ملا دے گا کہ ازدواجی زندگی بہت پرسکون ان کی گزرے گی، پہلا فائدہ۔ دوسری بات، جب وہ دونوں ملیں گے، ہم بستر ہوں گے، تو ان کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوگی اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ دوسرا فائدہ، پھر وہ اولاد ماں باپ کے لیے باعث رحمت بنے گی انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے فوائد ہیں، اور سنیے آپ، ہماری ذہنیت تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکی ہے۔ ہم اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم مومن ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، موحد ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بات جب نبی کی آتی ہے تو بات نبی کی نہیں مانیں گے ہم۔ دوسرے لوگ تو نہیں مانتے، ہم کہتے کہ دوسرے لوگ ظاہری محبت کرتے ہیں، باطنی نہیں کرتے۔ نبی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں امام کی بات مانیں گے۔ نبی نے کہا پیر ملا کر کھڑے ہو جاؤ، شیشہ پلائی دیوار کی طرح، اگر ذرا سا بھی تمہارے پیروں کے درمیان فرق رہ گیا تو شیطان سرات کر جائے گا تمہارے درمیان۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایک ایک بالش دور کھڑا ہونا ہے، ہمارا امام کہہ رہا ہے۔ وہ تو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اہل حدیث بھی تو نہیں مانتے نبی کی بات۔ نبی کہہ رہے ہیں کم خرچ پر، کم مہر پر، کم سے کم مہر پر نکاح باندھ دو، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا 10 گنا بنے گا۔ کھانا بھی کھلا دیا، سب کچھ کر دیا، ساری باتیں ہو چکی ہیں، مہر کے اوپر تکرار ہو گئی، حجت ہو گئی، معاملہ خراب ہو گیا۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، نبی کی بات پر یقین نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی خوشی سے ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی مرضی سے آدمی دوسرے کو دے دے، یعنی وہ اس لیے آئی تھی کہ اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی جوزیت میں مجھے لے لیں۔ انہوں نے ایک بار کہا، دوبارہ کہا، اللہ کے رسول نے تھوڑی سی نگاہ اٹھائی،
دیکھا اور آپ نے نگاہ نیچے کر لی۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کو میں پسند نہیں ہوں۔ وہ عورت جانے لگی۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غریب مفلوق الحال، لیکن بھئی جوانی ہے، شادی کا تو ہر آدمی وہ رکھتا ہے جذبہ۔ کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو یہ عورت پسند نہیں ہے، آپ میرا نکاح اس سے کرا دیں۔ آپ نے اس عورت کو بلوا لیا کہ پیچھے عورت پلٹ آئی۔ صحابی سے کہا تمہارے پاس مہر میں کچھ دینے کے لیے ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے، میرے پاس 2 ہی چادریں ہیں، ایک اوڑھتا ہوں ایک بچھاتا ہوں، اور ایک مٹکا ہے میرے گھر کے اندر، اس پر ایک کٹورا ہے، پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔ کہا اچھا دیکھ جا کر، اگر ایک انگوٹھی بھی، حدیث کے الفاظ کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی اگر تجھے مل جائے تو تو لے آ، میں تیرا وہی مہر باندھ دیتا ہوں۔ وہ صحابی گئے، گھر میں انگوٹھی بھی نہیں، لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں۔ میں اس طرح کہا یا رسول اللہ میں انگوٹھی بھی نہیں پاتا اپنے گھر کے اندر۔ اچھا بتاؤ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ نام یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ میں نے ابھی درس میں بدھ کے دن بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کی عظمت پر جو درس ہوا تھا تو بتایا تھا ایک حدیث کی، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسلمان جس کے سینے کے اندر کوئی آیت یا صورت نہیں ہے اس کو حفظ، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور ویران گھر آپ نے دیکھا ہے نا، مشاہدہ تو کیا ہوگا، جس میں کوئی نہیں رہتا تو کیسا عالم ہوتا ہے اس گھر کا۔ تو بہرحال کوشش کیجئے اس بات کی، اگر قرآن نہیں بھی پڑھے ہوئے ہیں تو کم سے کم اس بات کا ضرور، آپ کی اہلیہ پڑھی ہوئی ہے، آپ کی بیٹی پڑھی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا پڑھا ہوا ہے، کچھ صورتیں ضرور یاد کر لیں، ورنہ آپ کا معاملہ وہی ویران گھر کی طرح رہ جائے گا پھر۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ نام یا رسول اللہ مجھے فلاں 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 صورت یاد ہے۔ کہا جاؤ میں نکاح کرتا ہوں تمہارا انہی صورتوں کے عوض، تمہارا یہی مہر ہوگا، لیکن شرط یہ ہے یہ صورتیں تم اپنی بیوی کو یاد کراؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ ہم نے دین کو آج تک نہیں سمجھا، آج تک نہیں سمجھا۔ بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں، کوئی شیخی کے طور پر نہیں، خلوص اللہ کو معلوم ہے دل کا۔ ہم نے منگنی نہیں کی، تعریف نہیں کی، جذبہ ایسا الحمدللہ۔ ہمارے ایک جو بڑے ہم سے ساڑو تھے وہ بھی عالم تھے، ان کا نکاح بھی اسی انداز سے ہوا، اور ہم نے بھی یہی کہا کہ شریعت کی روشنی میں اس طریقے سے نکاح کریں گے، اور ہمیں جہیز کے نام سے ایک پیالی یا ایک چمچ نہیں چاہیے۔ لیکن یہ ہماری اپنی بھاونا تھی دل کی، اب سامنے والے کو ہم کیسے سمجھائیں یہ بات؟ تو ہم نے ساڑو سے اپنے مولانا اعجاز صاحب فیضی سے کہا کہ ہونے والے جو سسر ہیں کوئی موقع ایسا تلاشیے آپ کہ آپ گواہ بنیں اور ہم اپنے ہونے والے سسر سے کچھ بات رکھ دیں تاکہ کل قیامت میں پکڑ نہ ہو، کیونکہ ہم خالی یہی کہتے رہتے ہیں ہم سنت کے مطابق کریں گے اور سامان سب لے لیتے پھر بعد میں، تو لوگ کہتے ہیں جی معاملہ ہے بھائی۔ تو کوئی موقع ایسا تلاشیے کہ سسر صاحب کو بٹھا لیے اور آپ گواہ بنیے، ہم کچھ بات رکھنا چاہتے ہیں۔ موقع نکالا گیا، تینوں لوگ بیٹھے، تو ہم نے کہا خالو صاحب ہم کچھ بات رکھنا چاہتے ہیں آپ سے، کہیے۔ وہ بھی دیندار گھرانہ الحمدللہ۔ ہم نے کہا ہم نے منگنی تاریخ یہ دن وغیرہ اپنا جو بولتے ہیں کہتے ہیں دن مقرر ہو رہا ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں کی، آپ کا سب کچھ بچا دیا ہم نے۔ اب تھوڑی سی ہماری ایک بات پر ذرا دھیان دینا، آپ کے رشتہ دار بڑے بڑے گھرانے کے ہیں، وہ سب لوگ ہوں گے، اور رشتہ دار زیادہ پوچھتے ہیں اس معاملے میں، مہر کے معاملے میں، نکاح کے وقت، تو ہماری عزت رکھ لینا۔ 2 تولے زیور صرف ہم لائیں گے، خلاصہ کر دیا ہم نے بالکل، اور اس وقت 2 تولے زیور 5000 روپے کا تھا، یعنی 5 دنا 10، 1 تولے زیور 5000 روپے کا، اور 500 روپے ہار کی بنائی گئے تھے، 10,500 کا ہو گیا وہ۔ بہرحال
ہم نے کہا یہی مہر ادائیگی ہوگی. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، قاضی آئے گا نکاح شروع کر دے گا، کسی کو میں پتہ نہیں دوں گا. ہمارے بڑے بھائی ذمہ دار تھے، والد تو نہیں تھے، چچا تھے اور بھی تھے رشتے دار، ان کی بھی رشتے دار تھے وہاں نکاح کے وقت. مولانا ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ، بلبل ہند، بڑی ہستی تھی، بڑے عالم تھے، دھورا کے تھے. تو وہ سیتل کے رہنے والے، کسی وقت میں دھورا آ گئے تھے وہ ہجرت کر کے. تو انہوں نے آ کر بس الحمدللہ شروع کر دی اور نکاح. انہوں نے کان میں ہمارے سسر نے کہہ دیا ان سے کہ 2 تولے زیور ہے وہی مہر ادائیگی ہوگی، آپ نکاح پڑھا دیں. اب دیکھیے آپ، الحمدللہ خیر و برکت. ہمارے بھائی پریشان، ہمارے چچا کہہ رہے ہیں کیا بات، نکاح ہو گیا اور پتا تو کچھ نہیں چلا بھائی. اور ان کے بھی رشتے دار کہہ رہے ہیں بھائی کیا بات ہوئی. اب وہ بھی ہکا بکا سب لوگ طرفین جانبین کہ یار نکاح کے وقت کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ قاضی آیا اور نکاح پڑھا دیا بھائی. بعد میں پتہ لگا دونوں فریقین کو کہ 2 تولے زیور ہے وہی مہر ادائیگی. اور اس کے فوائد الحمدللہ میں آپ سے کیا بیان کر سکتا ہوں. یہ گھڑی کی سوئیاں جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی ہیں، لیکن کچھ باتیں تو مجھے کہنا ہے آپ سے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے. پھر اللہ نے بیٹی دی، 5 بیٹے 2 بیٹیاں، اور سب نیک، دونوں بیٹیاں عالمہ، سب بچے پڑھے لکھے، عربی انگلش تمام چیزیں الحمدللہ. بہرحال مختصر یہ ہے کہ بڑی بیٹی جب شادی کے لائق ہوئی تو 2 عالموں کے یہاں میں نے صرف ان کے علم کی قدر کرتے ہوئے غریب گھرانوں میں پیغام بھجوایا. دونوں جگہ سے انکار ہوا، صرف اس وجہ سے کہ مولانا پتہ نہیں کس انداز کی شادی کریں گے، کیونکہ اس وقت میرے بچے بھی نہیں کما رہے تھے. اور پھر اللہ نے کہا تو صبر کر، میں تیری بیٹی کے لیے انتظام کر رہا ہوں. 2 کروڑ پتیوں کے، اللہ اکبر، میں منبر رسول پر ہوں مسجد کے اندر، 2 کروڑ پتیوں کے چل کر پیغام آئے کہ آپ اپنی بیٹی ہمارے یہاں کر دیں. اس میں سے ایک بیٹا ہم نے پسند کر لیا اور ہمارے بیٹوں نے الحمدللہ. نکاح کے وقت لاک ڈاؤن میں شادی ہوئی، نکاح ہوا، 40 آدمی وہاں سے آئے، ایسی 40-50 آدمی ہم نے اکٹھے کر لی. رشتہ دار آج بھی ناراض ہیں سب. چلیے الحب للہ والعز للہ، اللہ راضی رہے، نبی راضی رہیں، دنیا والوں سے کوئی لینا دینا نہیں. 11 تولے زیور آیا، بہترین لباس آیا، بڑے بڑے رئیسوں کی جو ہے ہوا. مولانا کے یہاں کون سی ایسی پارٹی آ گئی، 11 تولے زیور لڑکی کے لیے آیا ہے. بھائی کوئی چھپانے کی بات تو ہے نہیں، سب کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ کیا لائے بھائی، کیا لائے بھائی، وہ بتانا ہی پڑتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہونے والے داماد نے اور ان کے بہنوئی نے کہ یہ نکاح بھی میں نے پڑھایا تھا، میری ایک دلی تمنا تھی کہ بیٹیوں کے نکاح انشاءاللہ میں ہی پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ اس کو مہر ادائیگی میں لکھ دیں. اللہ اکبر، یہ رب کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان، اس کا فضل کرم. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے کہ 11 تولے زیور آیا میری بیٹی کو تو 11 تولے زیور پر مہر ادائیگی کر دی. اگر وہ 1 تولہ بھی لے آتے، 1 تولہ، اور کہتے مولانا یہ مہر ادائیگی ہوگی، تو انشاءاللہ قلم اس پر چلتا، دوبارہ زبان نہیں کھلتی. لیکن یہ رب کا احسان ہے، اللہ نے انہیں نوازا ہے، وہ اپنی عزت کے لیے لائے، انہوں نے سارا کا سارا زیور جو مہر ادائیگی میں لکھوا دیا. چلیے خیر، اب آئیے. تو وہ صحابی جو ہے ان کا نکاح صرف اس بات پر ہوا کہ تمہیں جو صورتیں ہیں، جو صورتیں یاد ہیں، وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا. اچھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جس نے نبی کو دیکھا، نبی کی صحبت میں رہا، نبی سے فیضیاب حاصل کیا، وہ صحابی کہلایا. اور جس نے نبی کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، وہ تابعی کہلایا. نام بڑا مشہور ہے، سعید بن مسیب، یاد رکھنا.
سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ، تابعی کے بارے میں رضی اللہ نہیں کہہ سکتے، اور آج تو ادنا ادنا لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم کہہ رہے ہیں لوگ۔ ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا، خوف ہی نہیں ہے کچھ۔ صحابی کو رضی اللہ کہہ سکتے ہیں، بس صحابیات کو رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، لیکن تابعی کو رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ بڑا پائے کا تابعی، الحمدللہ محدث وقت کا، بیٹی بھی عالمہ فاضلہ، بڑے بڑے تاجداروں کے، بڑے بڑے رؤساؤں کے اور بڑے بڑے حکمرانوں کے شہزادوں کے پیغام آ رہے ہیں، اتنی حسین و جمیل بیٹی ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی، لیکن سب کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ درس میں ایک دن دو دن ایک طالب علم نہیں آیا، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے بچوں سے پوچھا کہ عبداللہ جو ہے، عبداللہ نام کا بچہ، استاد کو سب معلوم رہتا ہے، وہ کلاس میں 2-3 دن سے غائب ہے، کیا بات ہے؟ کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ درس حدیث اس کا چھوٹ رہا ہے۔ کسی ساتھی نے بتایا کہ عالیجہ حضور استاذ محترم وہ شادی شدہ تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی کفالت میں لگ گئے، وہ اس لیے نہیں آ سکے درس میں۔ اللہ اکبر! استاد نے بلا لیا، دین ایسے پہنچا ہے ہم تک، ہم تو مذاق سمجھتے ہیں بات۔ عبداللہ کو بلا لیا، استاد تو جانتے تھے کہ بیٹا ہے، 100 میں 1 ہے، یہ ہے رن میں 1 بن میں 1 گھر میں 1۔ ان بچوں میں جانتے تھے کہ یہ عبداللہ سب سے زیادہ ہونہار بچہ ہے، سب سے زیادہ نیک پارسا ہے، متقی پرہیزگار ہے، اسے اپنا داماد بناؤں گا۔ اللہ اکبر! 2 بچوں کا باپ ہے، بیوی مر گئی، بیٹی اتنی حسین و جمیل ہے، کواری ہے، 2 شیزہ ہے، عالمہ فاضلہ ہے، شہزادوں کے پیغام ٹھکرائے جا رہے ہیں، حکمرانوں کے بیٹوں کے پیغام ٹھکرائے جا رہے ہیں، لیکن ایک دوجے کے اب نکاح میں وہ شہزادی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے اسلام پہنچا ہے ہم تک، ہم تو کھیل سمجھ رہے ہیں دین کو۔ بلایا عبداللہ کو، بھئی میاں بیوی کا رشتہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، چہرہ بگڑ گیا تھا، عجیب محبت ہوتی ہے بھائی۔ کہا عبداللہ بیٹے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا استاذ محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، میں ان کی کفالت پہ لگ گیا ہوں، اس لیے درس میں نہیں آ سکا۔ استاذ کی بات ہو رہی ہے ہونے والے سسر کی اور ہونے والے داماد کی۔ اللہ اکبر! اللہ ہمارے ساتھ میں بھی ایسے ہی خیر کا معاملہ فرمائے، دین کو ہم سمجھیں، سیکھیں، اپنی زندگیوں میں لائیں تو انشاءاللہ آج بھی انقلاب آ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہا بیٹے شادی کرو گے؟ دیکھیے آج ہم آر سمجھتے ہیں اس بات کی کہ ہم اگر یہ کہہ دیں کہ تم نکاح کرو گے، یا کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ نکاح کروں، اگر وہ یہ کہہ دے میں فلاں کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ارے یہ تو بڑا معاملہ خراب ہے بھائی۔ مطلب چونکہ ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہے، ہم پیغام اس انداز کا چلاتے ہیں دوسروں کے ذریعے، بچپئی اسے کہتے ہیں، جنہیں کیا کہتے ہیں، بچولیا یہاں کہتے ہیں، ہمارے یہاں بچپئی کہتے ہیں، بہرحال چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ شریعت کا جو حکم ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ بیٹا بھی پیغام دے سکتا ہے اور وہ بیٹی بھی پیغام دے سکتی ہے اپنے باپ کے ذریعے، اپنے بھائی کے ذریعے کہ میں فلاں خاندان میں، فلاں قبیلے میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے اسے قبول کیا ہے۔ اور آتے تھے نوجوان صحابہ، دلیل میں یہ دے رہا ہوں، صحابہ آتے تھے نوجوان، اللہ کے رسول میں فلاں قبیلے کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مارا ہی تھا، تم نے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم دیکھ چکے ہو اس کو؟ لا رہا، اللہ کے رسول دیکھا تو نہیں ہے میں نے، لیکن سنا ہوں، بس نیک ہے، پارسا ہے۔ وہ پارسائی پر دھیان دیتے تھے، خوبصورتی پر، دولت پر، کسی بات پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ اور پھر صحابیات کی بیٹیاں، اللہ اکبر، ان کے بارے میں کیا کہنا بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کہتے تھے جاؤ تم میرا سلام کہنا اور دروازے پر دستک دینا اور کہنا جب وہ آ جائیں کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں قبول کریں تب بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر!
یہ اس طریقے سے اسلام ہماری زندگیوں میں آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ بات چل رہی تھی عبداللہ کی، استاد محترم کہہ رہے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بیٹے نکاح پھر سے کرو گے؟ تو چونکہ نکاح تو ضروری تھا بھائی، بچوں کا بھی معاملہ تھا، خود کا بھی، جوانی تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ کہا نام، ہاں استاد محترم نکاح تو کروں گا میں، لیکن میں بہت غریب ہوں، بہت ہی زیادہ غریب ہوں، ایک نکاح تو بمشکل ہوا تھا، کیسی کیسی پریشانی میں، اب دوسری بیٹی کون دینے کے لیے مجھے، میرے ساتھ میں 2 بچے بھی، میں دوجا ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ استاذ نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ، الحمدللہ شروع ہو گئی۔ گھر بھی نہیں گئے بیٹی سے کہنے کے لیے کہ بیٹی میں فلاں سے تیرا نکاح کر رہا ہوں، نکاح پڑھا دیا مسجد میں استاد محترم نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد پہنچے بیٹی کے پاس، بیٹی کو ودا گھر سے کرنے کے لیے اپنے داماد کے یہاں، جیسا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ آج تو ہم شرماتے ہیں ان باتوں میں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب گھر پہنچے تو وہ بیٹی یہ پڑھ رہی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹی خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا نکاح عبداللہ سے کر دیا ہے۔ کہا ابو جان بس میں خوش ہوں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں یہ آیت پڑھ رہی تھی، اللہ نے میری دعا سن لی کہ اللہ مجھے دنیا میں تو بھلائی نصیب فرما، نیک شوہر دے دینا پروردگار، اور ایمان پر ہی رکھنا مجھے اور میرے شوہر کو۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ایمان پہنچایا، ایسے اسلام پہنچایا ہم تک۔ ایک صحابی کا اور واقعہ سن لو، معذرت چاہوں گا اگر وقت زیادہ ہو جائے۔ حضرت اجلب رضی اللہ عنہ، الف جیم لام بے، اجلب، بڑے نہایت کالے کلوٹے انسان، بلال حبشی کی طرح، شادی کی خواہش رکھتے تھے لیکن مدینے میں کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس سر جھکائے بیٹھے، اللہ کے رسول سمجھ گئے۔ کہا اجلب کیا ماجرا ہے، کیسے پریشان نظر آتے ہیں آپ؟ سر جھک گیا۔ کہا اجلب سنو، ذرا سر اٹھاؤ، کیا نکاح کرو گے؟ کیا شادی کی خواہش ہے؟ نام یا رسول اللہ، ارادہ ظاہر کر دیا، جو دل کے اندر بات تھی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے نکاح کی خواہش ہے، کرو گی نکاح؟ یا نام یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول کوئی مدینے میں اپنی بیٹی دینے کے لیے مجھے تیار نہیں ہے، بہت سارے پیغامات بھیجے، کوئی تیار نہیں ہے۔ میری غربت کی وجہ سے اور میرے کالے سیاہ ہونے کی وجہ سے مدینے کے ایک رئیس اعظم کی بیٹی شہزادی، اللہ اکبر، پریے پیکر، وہ حسن کی دیوی، وہ اسے حور کہوں میں، مدینے میں ایک مثال تھی، بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے وہ۔ اللہ کے رسول نے اس گھر پر بھیجا، کہا جاؤ دستک دینا، سلام کرنا، جب ذمہ دار دروازے پر آئے اور کہنا اللہ کے رسول نے سلام عرض کیا ہے، گئے دستک دی، دروازہ کھلا، لڑکی وہ آنگن کے اندر جھاڑو لگا رہی تھی، والد صاحب آئے دروازے پر، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول نے حضور نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہیے کیسے آئے؟ مجاز علی بخیر ہے نام، میں اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے نکاح کے تعلق سے، کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کریں۔ اللہ اکبر، چہرے پر بل پڑ گیا، بھائی رئیس اعظم ہے، دولت مند ہے، پھر اتنی خوبصورت پریے پیکر، وہ حور دنیا کی، ایک کالا کلوٹا نوجوان، نہایت غریب، تھوڑا سا غصے کے لہجے میں ان سے،
اور بیٹی اس وقت ساکت ہو گئی تھی، وہ گفتگو سن رہی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ گفتگو سن رہی تھی اس وقت والد کے اور اس صحابی کے درمیان، نوجوان کے درمیان جو بات ہو رہی تھی. وہ بیچارے آنکھوں میں آنسو لائے ہوئے امام کائنات کے پاس آ کر بیٹھ گئے صحابی، اور وہ رئیس اعظم اندر گئے. دیکھیے نیک اولادیں کیسی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کہا ابا جان کیا بات تھی؟ سن تو سب کچھ چکی ہے وہ، لیکن والد سے اب کہلوانا چاہ رہی ہے وہ الفاظ. ابا جان کون آیا تھا دروازے پر؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کس کا پیغام لے کر آیا تھا وہ؟ نہیں بیٹی تم اپنا کام کرو. نہیں ابا جان آپ کو بتانا پڑے گا. بتایا پھر بیٹی کے اصرار کرنے پر کہ ایک نوجوان تھا کالا کلوٹا، اور اس نے اس طریقے سے کہا کہ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا ہے. دیکھیے تقوی لڑکی کا، دیکھیے اللہ اکبر. کہتی ابا جان آپ ہلاک ہو گئے، اللہ کی قسم جا کر کے امام کائنات سے ابھی معافی مانگ لیجیے. آپ نے اس کالے انسان کو نہیں دیکھا، اور اس کو نہیں دیکھا جس نے پیغام بھجوایا تھا. سورج سے زیادہ اس کے چہرے کی چمک اور دمک ہے، چاند بھی شرما جاتا ہے اس کے سامنے. امام کائنات کا پیغام آپ نے ٹھکرا دیا. اگر اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا تھا تو مجھے قبول ہے، آپ جا کر اپنے نبی سے معافی مانگی. آ گئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے غصے سے چہرہ گھما دیا. پھر ادھر آئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ رحمت اللہ العالمین تھے، غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. نبی نے نکاح پڑھا دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں جو نکاح ہوا کم مہر پر کم خرچ پر، اللہ نے اسی روز سے ایسی خیر و برکت عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا تو مدینے کا سیٹ کہلایا وہی نوجوان، جس مدینے میں کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے اسے تیار نہیں تھا. دین کو سیکھو تو ذرا، اپنی زندگی میں لاؤ تو ذرا، انشاءاللہ پھر وہی بات آ جائے گی. آج ہم ذلیل و خوار جو ہیں وہ شریعت سے ہٹ کر ہیں، نبی کی بات سے ہٹ کر ہیں. ہم نے ہندوانی رسم و رواج سب کچھ اپنی زندگی میں لے لیے ہیں. ہم توحید پرست ہیں، موحد ہیں، لیکن سب کچھ صحیح، مسلمان صحیح ہے، اسلام صحیح، دیندار صحیح، لیکن دین ہماری زندگی میں ہے نہیں. ہم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. بس سچائی تو یہ ہے، اور میں حق بات کہتا ہوں، قل الحق لو کان مرا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے حق بات کہہ دو چاہے لوگوں کو بری لگے. اور کسی ایک کے لیے نہیں یہ بات، جتنی بھی لوگ ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے ہے، میرے اپنے لیے بھی. میرے بیٹوں نے اپنی بہن کی شادی نکاح کرنے کے بعد ارادہ ظاہر کیا جو میرے دل کے اندر تھا، تو میں بہت خوش ہوا. کہا ابا ہم نے بہت مختصر حساب سے اپنی بہن کی شادی کی، اتنی دوڑ دھوپ کی، اتنی مطلب یہ تو کی، اتنا دماغ میں پریشانی رہی. جو لوگ زیادہ بڑے پیمانے پر نکاح کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا. کہنے لگے دونوں بیٹی کے ابا ہم تو انشاءاللہ نکاح جو ہے وہ سنت کی. ارے میں نے کہا بھائی اللہ نے بس مراد پوری کر دی میرے تو دل میں تھی وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ میں بچوں سے کہوں گا، اور امید تھی مجھے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا. اللہ نے پہلے کہلوا دی یہ بات کہ اپنے والد سے پہلے کہہ دو یہ بات تاکہ وہ خوش ہو جائے. اللہ اکبر. چلیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آج کے اس خطبے میں جو وقت میں نے آپ کا زیادہ لیا، اور ہو سکتا ہے آپ کی اسی بیٹھک، اسی نشست کا نجات کا یہ ذریعہ بن جائے، کیونکہ باتیں بہت اہم تھیں جو آپ کے ایمان کو جلا بخش سکتی ہیں. آپ کا ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے سے، الحمدللہ صحابہ اور صحابیات کی باتیں سننے سے. باتیں تو سب جانتے ہیں، لیکن کچھ بتانے کا انداز ہے، کچھ سننے کا انداز ہے. اگر ہم سنتے ہیں اسی انداز سے اور ہم کہتے ہیں اسی انداز سے کہ دل میں اللہ بٹھا دے تو اللہ بٹھاتا ضرور. اگر 100 ہے 100 کے نہیں تو ایک کے ہی اگر دل کے اندر بیٹھ گئی تو انشاءاللہ معاملہ پار ہے. اس کی بھی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ہمارے لیے بھی یہ شعر بن جائے گا، اس کے حساب سے ہمارا بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا.
اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح جو اسلامی اصولوں کے ساتھ شریعت مطہرہ کی روشنی میں کم مہر پر کم خرچ پر کرنے کی اللہ میں توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ہماری بیٹیاں جو غیر بچوں کے نکاح میں جا چکی ہیں، جنہوں نے شوہر کی حقیقتوں کو نہیں سمجھا ہے کہ شوہر ہے کیا چیز، حضور نے فرمایا کہ وہ مجازی خدا ہے۔ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن آج اس دور کی عورت فتنہ بن چکی ہے شوہروں کے لیے۔ نہ شوہر کی عزت ہے، نہ اس کے گھر والوں کی عزت ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہی ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ بڑا معاملہ پیچیدہ ہے بھائی، اللہ رحم فرمائے۔ اگر دین آ جائے ہماری زندگیوں میں تو کیا مجال ہے کہ بیٹی اپنے ساس سسر کو گالی دے اور بیٹا ہونے والا داماد اپنے ساس سسر کو گالی دے؟ نہیں ہو سکتا۔ لوگ عالموں کو لڑکیاں کرنے کے لیے بڑے منہ بناتے ہیں، اور کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں کی زندگی بہت اچھی ہے، ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے یہاں جو بات دیکھی وہ ہماری زندگی میں نہیں۔ عالم چہرے پر نہیں مار سکتا، عالم اسے گالی نہیں دے سکتا، عالم اس کے ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس کے سامنے ہر مسئلہ کھڑا ہے۔ وہ اور بات ہے کبھی ہوک تاک ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، میاں بیوی کی، نبی سے بھی نبی کے گھر والیوں کی بات ہو جاتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی اتنی زیادہ ناراض ہو جاتی تھی کہ حضرت زینب ام المساکین نے ایک بار ایک چیز بیچی گفٹ کے طور پر، بھیج دی اللہ کے نبی کے لیے، شوہر ان کے بھی تھے، انہوں نے کوئی اچھی چیز بنائی تھی، لیکن چونکہ ان کی باری حضور کی حضرت عائشہ کے پاس تھی، تو آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے اس وقت، جب وہ پیالہ آیا، خادمہ نے پیالہ دیا تو مائی عائشہ نے لے کر ماری، ساری چیز جو ہے ادھر ادھر گئی اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ رحمت للعالمین نے تبسم فرمایا، عائشہ کیا کر دیا تم نے یہ؟ مطلب جب امہات المومنین سوکن کو نہیں برداشت کر سکی، ان کے پیار کو برداشت نہیں کر سکی، تو آج کی عورت تو فتنہ ہے بھائی۔ لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ اللہ جس کو نیک عورت دے دے تو دنیا ہی میں انشاءاللہ زندگی جنت بن سکتی ہے، ورنہ پھر جہنم یہ معاملہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔